السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ نوح پارہ نمبر 29، آیات مقدسہ 21 تا 24 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کے مختلف طریقے لوگوں کے ساتھ بہت شفقت، محبت، پیار اور نرمی کے ساتھ وہ دعوت دی اور اللہ رب العزت کی طرف بلایا۔ اور سب سے بڑی بات جو پچھلے درس میں آپ عزیزوں نے سماعت فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ اللہ کی بات مان لیں اور اپنے غلطیوں کا احساس کر لیں اور استغفار کریں تو اللہ معاف فرمائیں گے، اور اس کے بدلے میں جو فوائد حاصل ہوں گے استغفار کے، وہ تمام تر جو قحط ہے، قحط سالی، خشک سالی، وہ ختم ہو جائے گی، اور جتنی بے روزگاری ہے وہ ختم ہو جائے گی، تنگی، معاشی تنگی، مسائل جتنے موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت تمہیں سب کچھ عطا کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور پھر سب سے اہم بات دلائل پیش کیے، عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے۔ اتنا اعلیٰ طریقہ دعوت کا، حکمت و دانائی کے ساتھ، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن یہ نہیں مانے۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے پروردگار، انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، اور انا بے شک، یعنی نوح علیہ السلام تاکیدی لفظ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، جو تو نے مجھے ڈیوٹی سونپی، منصب سے نوازا، میں نے بڑی کوشش کی، اسی کے مطابق میں نے دعوت دی، لیکن انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا، اور پیروی کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، ان لوگوں کی پیروی کی جو ان کو کسی اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نہ مال کے اعتبار سے فائدہ دے سکتے ہیں، نہ اولاد کے اعتبار سے فائدہ دے سکتے ہیں، الا خسارہ،
مگر نقصان ہی نقصان ہے۔ یعنی جن رئیسوں کو، مالداروں کو، جو مافیا ہے، ان کو مانا انہوں نے، ان کے پیچھے چلے ہیں، وہ تو ظالم ہیں۔ اب جو ظالم مافیا طبقہ ہے، جو حزب الشیطان، شیطانی جماعت ہے، وہ کیا ان کو فائدہ دے گی؟ وہ تو لالی پاپ دیتے ہیں۔ ہر دور کے سرمایہ دار نے یہی کیا ہے، آج بھی آپ کے حکمران یہی کرتے ہیں۔ عدل کا نظام قائم کرنے کی بجائے جزوی عارضی فوائد وہ آپ کو دیں گے اور تختیاں اپنیاں لگانی شروع کر دیں گے، اور جو حقیقی اور سچائی کی دعوت ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عنوان یہ بنایا، ایک تو میری نافرمانی کی، اور جن کی فرما برداری کر رہے ہیں وہ کسی اعتبار سے مفید نہیں ہے، خود وہ اپنا بینک بیلنس بنا رہے ہیں، مالدار ہیں، اور ان کو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں تک نہیں کیا ہے انہوں نے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے مکر کیا، داؤ لگائے، بڑے بڑے داؤ لگانا، یعنی دوسروں کو بھی سمجھا دیا، اس کی بات نہیں مانی، اور جس طرح کی چاہتے تھے ایذا رسانی کرتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے، ہر اعتبار سے انہوں نے جو فراڈ، دھوکہ کر سکتے تھے وہ کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں، اور مشرکین مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک طرف یہ داؤ فریب کرتے ہیں، اپنے داؤ پیچ چلتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ کی جو تدبیر ہے واللہ خیر الماکرین، وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وقالوا، اور بولے، کہا انہوں نے، لا تذرن آلہتکم، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، یعنی یہ جو بڑے بڑے شیطانی جماعتوں کے رئیس ہیں، سردار ہیں، اور وہ غالب ہیں، وہ کہتے ہیں عوام کو کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ چھوڑو ود کو، سوا کو، یغوث کو، اور یعوق کو، اور نصر کو۔ یہ جتنے نام ہیں ان کو عنوان بنا کر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور دیگر کا عنوان بنا کر اس کے پیچھے لگتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ایسے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی شیطان بنا لیتے ہیں بتوں کی شکل میں، یا عنوان بنا لیں گے، ان کے پیچھے لگیں گے اور ان کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہی ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کو، اپنی انفرادی اغراض کو وہ اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ ان کے ہاں معبود کون ہے؟ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کا نام بھی لیں گے تو برائے نام لیتے ہیں، اور پوجا کس کی کریں گے؟ جس کا دل میں احترام ہے، اکرام ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ جتنے نام آپ نے یہاں ابھی سنے ہیں ان کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا، بہکا دیا۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزو، جب بھی قومیں غلط راستے پہ چلتی ہیں اور کوئی فلسفی، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ سوچ ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتی، وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔
اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتی ہیں، نوح علیہ السلام کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ یہ جو ظالم طبقہ ہوتا ہے وہ اپنی گمراہی میں اور بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ ظالم طبقہ، ظالم مافیا شرارتیں کرتے ہیں، اللہ کے سچی جماعتوں کے مقابلے میں آ کر داؤ، فریب، فراڈ، دھوکہ اور سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اللہ کے نبیوں کو انہوں نے استغفر اللہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ اصل میں یہ ظالم طبقہ جب ایسے کرتا ہے تو اپنی گمراہی میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے، نافرمانیوں میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کی اصلاح ختم ہو جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان کی سماعت بند ہو جاتی ہے، سچی اور حقیقی بات نہیں سنتے، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، بڑے سخت حالات ہیں ایسی شیطانی جماعتوں سے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔